السلام علیکم درجہ دوازدہم کے طلباء و طالبات، آج ہم ہمارے فارسی کے نصاب کی چھٹی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 59، 60 اور 61 پر یہ نظم ہے۔ صفا علی شاہ شاعر ہیں اور نظم کا عنوان ہے از رحمت خدا ناامید مشو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بچوں، خدا تعالی ہم پر بہت مہربان ہیں، ان کی رحمت کے سبب ہی ہم اس دنیا میں قائم و دائم ہیں۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں جب انسان نا امید ہو کر ہارنے لگتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا برحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اور آپٹیمزم یعنی پر امید رہنا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا کامیابی کا حصہ ہے۔ تو انسان کو مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی گھبرانا نہیں چاہیے، تمہید ہے، بلکہ عزم و ہمت سے کام لے کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو اس نظم میں شاعر نے ایک واقعہ کے تناظر میں ہمت و جواں مردی کی تعلیم دی ہے۔ ایک چیونٹی، ایک مچھلی اور ایک بطخ، 3 کردار ہیں۔ ہمت و جواں مردی سے کام لینا چاہیے، اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ دیکھیے اس نظم کا، ایک چیونٹی سمندر میں گری اور ہاتھ پیر مارنے لگی، فریاد کرنے لگی کہ اے خدا میرے لیے سمندر کو خشک کر دے۔ ہر جانور اپنے حساب سے سوچتا ہے، اور اسے میرے لیے صحرا بنا دے۔ وہ بہت بے چین ہو گئی تو اس نے ایک مچھلی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا ہوگا اگر سب پہاڑ اور زمین نمکین پانی میں تبدیل ہو جائیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر ہمارے ماحول کے حصے ہیں اور ہمیں غذا فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ بات اس چیونٹی نے سنی تو کہا کہ اسے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر سب پانی بن گیا تو۔ اگر سب بغیر پانی کے ہو جائیں تو یہ مچھلیاں تڑپیں گی، ایک ایسی دعا کر رہی، دوسری ویسی دعا کر رہی، اپنے اپنے حساب سے۔ تو کس طرح اس سمندر میں بیج بوئے جائیں گے؟ اس لیے مناسب نہیں کہ اس چیونٹی کے لیے سمندر کو خشک کر دیا جائے۔ اس نا امیدی کے وقت ایک زوردار موج آئی اور اس نے چیونٹی کو پانی میں بیٹھی بطخ کے پروں میں پہنچا دیا۔ وہ بطخ اڑ کر ساحل پر گئی اور اس طرح چیونٹی کی جان بچ گئی، اور اس نے کہا اے خدا میں نہیں کہتی ہوں کہ سمندر خشک ہو جائے، اور کسی کو رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو خود کے غرض پوری کرنے کے لیے وہ ایسی بھی دعائیں کرتا ہے جس میں دوسروں کا نقصان ہو اور خود کا بہت زیادہ وہ فائدہ دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بہت بیلنسڈ اور متوازن بنایا ہے، اور ہر 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ہر مخلوق کے فائدے کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ یہ ہماری ناقص عقل ہوتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی کائنات میں بھی کمیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں توازن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ چلیے سبق پڑھتے ہیں۔ صفا علی شاہ، اس نظم میں 15 اشعار ہیں، دیکھتے ہیں۔ بچوں، اس نظم میں 3 کردار ہیں، اور اس نظم کے ترجمے کے لیے میں میرے چھوٹے بھائی برادر شعیب اللہ خان کھامگاؤں والے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں ان کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ یکے مورے بدریا اندر افتاد، مور چیونٹی، دریا سمندر، افتادن گرنا، ایک چیونٹی سمندر میں جا گری، یکے ایک، ہمیں زد دست و پا، دست و پا کرنا یعنی ہاتھ پیر مارنا، کرد فریاد، فریاد کرنا، ہمیں بہت چیخی، چلائی، ہاتھ پیر مارنے لگی، فریاد کی، اور کیا کہا چیونٹی نے سمندر میں گری تو کہ یا رب خشک کن دریا برائم، اے میرے رب میرے لیے سمندر کو، دریا کو کیا کر دے، خشک کر دے، سکھا دے، نما این بحر را صحرا برائم، اس دریا کو میرے لیے صحرا کر دے، ہاں بالکل، تاکہ میں جلدی سے بھاگ جاؤں۔ تیسرا شعر ہے، چشد بے تاب اندر آب بشنفت، ایسی بے چینی کی حالت میں، بے تابی کی حالت میں پانی کے اندر، آب کے اندر، شنفت کہتے ہیں اس نے سنا، شنیدن سے بنا ہے، بشنفت اس نے سنا، کہ کہ ایک ماہی مچھلی، بامثالش اسی کی طرح، ہمی گفت اس نے بھی یہی کہا کہ اس کی طرح ایک مچھلی نے بھی اپنی فریاد کی،
ہر ایک کو فریاد کرنے کا حق ہے. چے بودی کیا ہوگا، ہما کو ہو درو دشت کہ سارے میدان اور کوثار، سارے ہما یعنی تمام، سراسر آب شور و تلخ می گشت پورے کے پورے پانی ہو جائیں. شور یعنی کڑوا، شور یعنی کھارا، تلخ یعنی کڑوا، می گشت پورا کا پورا پانی کڑوا اور کھارا ہو جائے. کیا ہوگا اگر سارے میدان و کوثار پورے کے پورے کڑوے اور کھارے پانی سے بھر جائیں. کہ بودی بیشتر زی ہاں فضا ماں، اس میں سے اکثر ہمارے حصے کی، ہمارے فضا کی جگہ ہے. فراہم بیشتر بودے غذا ماں، جو ہم سب کو غذا فراہم کرتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے مچھلی پانی کے بارے میں تمنا کر رہی ہے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہو جائے تاکہ ہم کو اور زیادہ غذا فراہم ہو. چھٹا، جو ہی یہ الفاظ چونٹی کے کان میں پڑے. چو بشونی دن، بشنید سنے، این سخن یہ بات، آ مورے نالاں. یوں ہی یہ الفاظ اس چونٹی جو پریشان تھی، آہو بکا کر رہی تھی، اس کے کان میں پڑے. بگفتہ اس نے کہا، دست باید شستن از جاں، کہا کہ کہیں ہم سب کو اپنی جان نہ گنوانی پڑے. اگر ایسا ہو گیا پانی ہو گیا تو ہم تو سب مر جائیں گے، مونگیاں تو پانی میں بہہ جائیں گی. کہ گر کامم برایت جملہ بے آب، کہ اگر یہ سارا پانی گویا خشک ہو جائے. شوند ای ماہیاں اندر تب ہوتا، تو یہ سب مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں. دونوں اپنی دعا پہ قائم ہیں. چرا باید بشورا تخم افشاند، پھر اس میں کس طرح تخم یعنی بیج بوئیں گے، ہے نا. جب پانی ہو جائے گا تو بیج کہاں سے بوئیں گے، فصل کیسے نکالیں گے، ہے نا. نشاید بحر مورے بحر خشکانن، چونٹی کے لیے دریا کو خشک کیا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں کی بات صحیح نہیں ہے، دونوں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. نوا شعر، صنعت تضاد کا شعر ہے یہ نوا. جو شد نومید در غرقاب زحمت، وہ اس پریشانی اور نا امیدی میں کیا ہو گئی، غرق ہو گئی. ہاں زحمت کے یہاں پہ پریشانی. بموج آمد، ایک موج آئی، ہمیں دریا رحمت، اور رحمت خدا کی موج سمندر میں آ گئی. زحمت کا اپوزٹ رحمت آ گئی، اور چونٹی جو ہے اس بطخ کے پروں میں بیٹھ کر بھاگ گئی. ہاں درا ساعت کے شستز زندگی دست. ہاں ساعت یعنی وقت، اسی وقت جب اس سے زندگی کا ساتھ چھوڑنے، زندگی اس کی ساتھ چھوڑنے ہی والی تھی، چونٹی کی مرنے والی تھی وہ، تو ایک موج آئی اور بطخ آمد، ایک بطخ آئی، بروئے آ بنشست، اور وہ اس نشست یعنی بیٹھ گئی اس چونٹی کے پروں، چونٹی اس پر بیٹھ گئی، پرش اس کے پروں پر بیٹھ کر. بگرفت پس آ مور بیتاب، بیتاب یعنی اس موج نے پریشان بیتاب چونٹی کو اچھال کر پہنچا دیا. پرید از آ مرغ و خارج کرد از آب، اور بطخ نے پانی سے چھلانگ لگائی اور اسے ساحل پر پہنچ کر خارج کر دیا یعنی اتار دیا. برنوش برد از دریا بصحرا، دریا سے بطخ پرواز کر کے جانب صحرا گئی. ہما کش برد از صحرا بدریا، اس طرح اس چونٹی کی جان دریا سے صحرا تک جانے میں بچ گئی. الہی می نگویم وضع عالم، چونٹی نے کہا یا الہی میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کا وضع یعنی حالت تو بدل دے میرے لیے، دنیا کے نظام کو تو بدل دے. بدا تغیر و نیکو ساز حالم، میں ہر اچھی اور بری حالت کی تبدیلی پر راضی ہوں. شعر نمبر 13 بھی صنعت تضاد کا ہے، اچھا اور برا ہے نا، بدا و نیک دونوں بھی اپوزٹ ہیں. شعر نمبر 14، بود قدرت تیرا در کل اشیاء، اے خدا ہر چیز پر آپ ہی کی قدرت ہے، آپ ہی قادر ہیں. توانائی و بینائی و دانا، طاقت ہو، بصارت ہو یا حکمت و دانائی ہو، آپ ہی کے قبضے میں ہے، ہماری کچھ نہیں چلتی. بشد نومید از بیگانہ و خویش، وہ اجنبی خود سے ہی مایوس ہوا. سفارا وارہا زی بحر تشویش، وارہا نہیں باہر نکالنا، صفا حالات کے سمندر سے باہر ہوا. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح دونوں نے اپنے اپنے مطابق فریاد کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فریاد کو نہ سنتے ہوئے ایسی حکمت اپنائی کہ دونوں اپنی جگہ جو ہے وہ پچھتائے کہ ہم نے غلط فریاد کی تھی اور ہم نے خود غرضی سے کام
لیا تھا اور چیونٹی کو تری سے خشکی پر بھی پہنچا دیا۔ درج پیج نمبر 61 پر آ جائیے، درج ذیل اشعار مکمل کیجیے۔ اب بچوں اشعار آپ مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ قافیے تلاش کرنا ہے، افتاد، فریاد، بشفت، گفت، دشت، گشت، فزامان، غزامان، مور نالا، ازجاں، بےتاب، تبوتاب، ہے نا، بے آب، تبوتاب، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ سوالات ہیں، مور کجا افتاد بنوسید، چونٹی کہاں گری لکھیے۔ مور با اندر دریا افتاد، سمندر میں گری۔ فریاد مور بنوسید، کیا اس نے فریاد کی؟ یا رب خشک کن دریا برایم، میرے لیے دریا کو خشک کر دے۔ جواب ماہی بنوسید، اس پر مچھلی نے کیا جواب دیا؟ چے بودی گر ہما کوہو درو دشت، سراسر آب شور و تلخ می گشت، ہے نا، کہ اگر سارے کے سارے دریا اور پہاڑ کڑوے اور کھارے پانی کے ہو جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ آب شور و تلخ چیمی دہد، جو کڑوا اور کھارا پانی ہے اس سے کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو آب شور و تلخ تمام مخلوقات را غذا نمی فراہم کرت، تو پھر ساری مخلوقات کو غذا تو پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ اس میں جانداراں، پانچواں، اس میں جانداراں کہ دری نظم آمد، جو جانداروں کے نام اس نظم میں آئے ہیں وہ لکھیے۔ مور، مورچہ، بطخ اور ماہی ہے تین۔ اس میں سے صنعت تعداد کا شعر لکھیے، ابھی ہم نے بتایا، شعر نمبر 9 اور شعر نمبر 13 یہ ہیں، بدہ برائی نیکو نیکی، رحمت اور زحمت۔ اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال اردو میں لکھیے، ہے نا۔ ہم نے ہر حال میں خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور خدا کی حکمت و عظمت میں ہماری عقل نہیں لڑانا چاہیے، کیونکہ جہاں پر ہماری عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے ہمت اور استقلال سے کام لینا چاہیے اور خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک شعر ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، تندوہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرانسلیٹ کرنا ہے 4 اشعار کا تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ نظم از رحمت خدا ناامید مشو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس نظم پر عمل بھی کیجئے اور پڑھیے بھی، اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس بھی مت ہوئیے زندگی میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔